حاضرین و ناظرین السلام علیکم. پروین شاکر نے کہا تھا اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. جناب حمید شاہد صاحب نے ایک قدم آگے بڑھا کر خوشبو کی دیوار کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی اور اس کے پیچھے جھانکنے کی جسارت کی. اس نشست میں جناب مبین مرزا حمید شاہد صاحب کے ان مشاہدات کو ہمارے سامنے لے کر آئیں گے جو انہوں نے خوشبو کی دیوار کے پیچھے دیکھے. مبین مرزا صاحب ایک قابل قدر صحافی، شاعر اور نثر نگار ہیں اور اپنی تنصیفات کی وجہ سے ادبی دنیا میں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. سر، اسٹیج آپ کا. محترم خواتین و حضرات، یہ کوئی 32-35 برس پہلے کی بات ہے کہ انتظار صاحب سے ان کے دوستوں نے، جن میں کشور ناہید صاحبہ یہاں موجود ہیں، یہ فرمائش شروع کی کہ انتظار حسین صاحب کو اپنی سوانح عمری لکھنی چاہیے. اور یقیناً وہ کتاب جو ہے انتظار صاحب کی اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اس زندگی میں جتنے ادبی مراحل آئے ہیں، ادبی ادوار گزرے ہیں اور جتنے ادیب شاعروں سے ان کے مراسم رہے ہیں، ان سب کا تذکرہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھے گا. انتظار صاحب اس فرمائش کو انٹرٹین کرنے پر بالکل آمادہ نہیں تھے. ان کے خردوں میں ہم بھی شامل تھے اور کشور ناہید، مشفق خواجہ، محمد سلیم الرحمن صاحب جیسے لوگوں نے ان سے جو فرمائش کی تھی، ہم لوگوں نے بھی اس فرمائش کو دہرانا شروع کیا. تو ایک موقع پر انتظار صاحب نے بہت مزے کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یار، یہ جو افسانہ نگار، ناول نگار ہوتا ہے، اس سے اپنی یادیں بالکل نہیں لکھنی چاہیے. ہم نے سوال کیا کہ کیوں نہیں لکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اچھی سوانح لکھتا ہے، اچھی یادیں قلم بند کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اپنے کرداروں کو اور اپنے افسانوں کو خراب کرے گا. اور اگر خراب سوانح لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے خود کو خراب کرے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ افسانہ نگار کو بالکل اپنی یادیں قلم بند کرنے پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک تو یہ بات تھی، انتظار صاحب ہمارے عہد کے بڑے لوگوں میں تھے اور جو بات وہ کہتے تھے اس میں ان کی بصیرت اور زندگی کا تجربہ دونوں چیزیں شامل ہوتی تھیں. اس کے علاوہ ہم نے ان سے بہت سیکھا تھا. تو انتظار صاحب کی بات کو ہم نے گرہ میں باندھ لیا اور یہ طے کیا کہ ہاں، ادیب کو واقعی اپنی سوانح نہیں لکھنا چاہیے. اسی دوران پھر برنارڈ شاہ کا ایک واقعہ یاد آیا. برنارڈ شاہ سے جب وہ بہت بڑی سیلیبریٹی تھے اپنے زمانے میں، تو کسی وقت رائل فیملی کے کسی فرد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ برنارڈ شاہ اپنی زندگی کے واقعات کو مرتب کریں اور کتابی صورت میں لائیں. برنارڈ شاہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، یہ جو انسان زندگی گزارتا ہے، اس میں 70% زندگی ایسی ہوتی ہے جو کم و بیش سب نے ایک جیسی گزاری ہوتی ہے. رشتہ داریاں، خاندان، دوست، سماجی حوالے، روزگار کے مسائل، عمر کے تجربات، صحت، شادی، بچے، یہ 70% چیزیں ایسی ہیں
جو سب انسانوں کی زندگی میں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور 20% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وہ کسی الگ صورتحال کا سامنا کرتا ہے، اور 10% چیزیں اس کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل صرف اسی کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70% زندگی کو اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ 20% زندگی شاید دوسروں کے لیے مفید ہو، اور سوانح یا یادیں اس شخص کو لکھنی چاہیے جو 70 اور 20% کے بعد اپنی 10% منفرد زندگی کو بھی بیان کرنے کی جرت کر سکتا ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے نامور افسانہ نگار محمد حمید شاہد صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں اور ان دونوں بڑے ادیبوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حمید شاہد صاحب سے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے جب اپنی یادیں قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے پیش نظر بنیادی خواہش یا بنیادی سوال کیا تھا؟ جی حمید شاہد صاحب۔ بہت شکریہ۔ اتنی زبردست تمہید کے بعد تو یہ ثابت ہوا کہ لکھنے والوں کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے لیکن یہ ہو گیا ہے کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انتظار صاحب نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں لکھا ہو، ان کی یادوں کا دھواں ہم تک پہنچا ہے اور ہم سب ان کو پڑھتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ، کئی کتابوں میں، کئی صورتوں میں انہوں نے اسے لکھا ہے۔ تو لکھنے والے ایک اچانک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے فن کا حصہ اس طرح نہیں ہو پاتی ہیں۔ لکھنے والا صرف دنیا کے حالات کو نہیں لکھ رہا ہوتا، دوسرے کرداروں کے بارے میں نہیں لکھ رہا ہوتا۔ میں بطور فکشن نگار کے ایک بات کر رہا ہوں، یا جو کچھ دوسروں پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کا اپنا وجود بھی اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بھی لکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ، اور وجود کی کسی ایک سطح کو یا ایک تہہ کو نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو اس کا رہ گیا ہے۔ ایک نظم لکھنے والا بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی موضوع پہ جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا شاید یہ نظم تو بن گئی ہے، لیکن مجھے کچھ اور کہنے کی طلب جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو ایسا ہی ہے کہ کہانیاں لکھتے لکھتے، افسانے لکھتے لکھتے ایک روز اچانک میں اٹھ بیٹھا ہوں، اور جس طرح ہوتے ہیں سوالات آتے رہتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو کسی نے تھیسس لکھنا، کسی نے، تو انہوں نے کچھ کویسچنیئر بھیجے تھے پہلے، تو وہ جب میں اس کو لکھنے، اسے کویسچنیئر تو ایک طرف رہ گئے اور میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھا گیا، تو یہ 4 مہینے کے اندر ہی جو تجربہ ہے زندگی کا وہ مکمل ہوا۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے یا جن دوستوں نے اسے پڑھا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ محض واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، زندگی کے واقعات کا مجموعہ، بلکہ اس زندگی نے ایک انسان کی شخصیت کا جو رخ متعین کرتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کیسے آپ کو زندگی بھر آپ کی ایک صورت گری جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور آپ کی شخصیت کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ آپ کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن واقعات کا ریلا آتا ہے اور وہ آپ کو بہا کے کسی اور رخ پہ لے جاتا ہے۔ میں نے زندگی کا جو آغاز ہے گاؤں سے کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک ایسے گھر میں کیا ہے جس میں ادب جو ہے یا یہ چیزیں یہ فضول ہی سمجھی جاتی تھیں، کتابیں تو اس گھر میں تھیں لیکن وہ سیاست اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر تھیں۔ تو اب اس کے بعد میں نے ایگریکلچر پڑھی ہے، ہارٹیکلچر میں پڑھتا رہا ہوں، اور وہاں سے میں بینکنگ کے شعبے میں چلا گیا، اور بینکنگ کے شعبے میں پالیسی کے ساتھ متعلق رہا ہوں۔ لیکن میں آخر کیا وجہ تھی کہ ادب کی طرف چلا گیا اور لکھنے کی طرف آپ راغب ہو گئے؟ تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک متھ موجود ہے زندگی کی،
اور وہ آپ کی سوچوں کو، آپ کے وجود کو ایک رخ وہ دیتی رہی ہے. اس کی دریافت میں دراصل یہ کہانی ساری یا یہ جو روداد ہے اپنی زندگی کی یہ لکھی گئی ہے. اچھی بات کہی امیر شاہ صاحب نے. اصل میں اگر ادیب تخلیقی ادیب ہے اور وہ اپنی یادیں قلم بند کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی تحریر میں وہ جو تخلیقی عمل ہے اس کی کیفیت کا اظہار ضرور ہوگا. حمید شاہد صاحب نے خوشبو کی دیوار کے پیچھے جو یادیں قلم بند کی ہیں اس میں اور انتظار صاحب کی چراغوں کا دھواں اور جستجو کیا ہے، ان دو کتابوں میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ انتظار صاحب نے دانستہ گریز کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے بہت ذاتی نوعیت کے پیکیولیر ایکسپیرینسز آف لائف کو انہوں نے بیان کرنے سے دانستہ گریز کیا ہے. البتہ حمید شاہ صاحب نے برنارڈ شاہ کے اس فقرے پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ جو 10% اپنی انفرادی زندگی ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ واقعات بیان کرنے کی جرت کی ہے. اچھا، مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یادوں میں ان کی طالب علمی کا جو زمانہ آتا ہے اور اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے جو ان کے گاؤں کی زندگی ہے اس میں جو خاندانی پس منظر ہے، اس میں جو رسم و رواج ہے اور خاندان کا زندگی گزارنے کا جو ایک وتیرہ ہے، جو ایک طریقہ ہے، اور وہاں پر زندگی کی جو اقدار ہیں، انہوں نے نہ صرف ان سب کو بہت اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ رکھا ہے بلکہ ان کو بیان بھی بڑی عمدگی سے کیا ہے اور کسی تحفظ کے بغیر بیان کیا ہے. اور خود اپنی زندگی میں، یعنی وہ زندگی جب یہ عملی مراحل کی طرف آ رہے ہیں، جو تعلیمی زمانہ ان کا ہے جس میں انہوں نے سیاست میں بھی کچھ عمل دخل شروع کیا، تو وہ ساری چیزیں اس طرح کی تھیں کہ ان سے آدمی صرف نظر بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر مثلاً انتظار صاحب کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو ایسی چیزیں نہیں ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے انہیں لکھنے سے اجتناب کیا. لیکن حمید شاہ صاحب نے مثلاً ایسے تجربات بھی لکھے ہیں جن میں ادیب کا وہ مزاج اور زندگی کا وہ تجربہ بھی بیان ہو گیا ہے جو ایک طرف تو زندگی کی پسپائی کو ظاہر کرتا ہے لیکن اسی پسپائی کے نتیجے میں اس کے اندر سے ادیب برآمد ہو رہا ہے جو زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے. تو ہم حمید شاہ صاحب سے یہ دریافت کریں گے کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے وہ جو 10% انفرادی زندگی ہے اس میں سے کتنی اپنی کتاب میں بیان کی ہے. یہ صحیح آپ نے کہا. میرا خیال ہے ہر شخص مختلف ہوتا ہے. یہ کہنا کہ دیکھیں جی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے افراد، ایک ہی جیسے ماحول میں پلنے بڑھنے والے افراد، ایک ہی جیسے وسائل استعمال کرنے والے افراد، وہ آپ دیکھیں کہ مختلف ہو جاتے ہیں. ان کے مزاج مختلف ہو جاتے ہیں، ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں مختلف ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہی ہر فرد جو محسوس کرنے والا ہو وہ احساس کی جن سطحوں کو چھوتا ہے دوسرا فرد اس طرح ان سطحوں کو نہیں چھو سکتا ہے. تو زندگی کا تجربہ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ 70% جیسا ایک جیسا ہوتا ہے، دراصل وہ 100% ایک جیسا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل آپ یہاں بیٹھے ہوئے جس سطح جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میرے سامنے وہ بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کچھ کم یا زیادہ دیکھ رہا ہوں اور وہی چیز وہیں سے میں آپ سے، میری نظر جو ہے وہ آپ سے مختلف ہو جاتی ہے. ایک لکھنے والے کی حیثیت سے میں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس پورے صورتحال میں، اور ذرا اس میں اپنی زندگی کے تجربات کے حوالے سے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا
کہ اپنی زندگی کے حوالے سے جب آپ سوچتے ہیں اور بہت گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اور پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک کے اندر رہی ہے اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مختلف جو ابواب ہیں آپ کو وہ نظر آ جائے گا کہ اس میں صرف میری ذاتی زندگی نہیں ہے، میرے ساتھ جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس صورتحال کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پھر ادیبوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی، مثلا میں اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس میں میں اپنی دادی جان کا ذکر کر رہا ہوں۔ دادی جان جنہیں جو ایک گھر میں موجود ہیں، اب وہ میرے دادا سے کیسے مختلف ہو گئی ہیں، تو وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو افراد ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور آپس میں ان کا مزاج جو ہے وہ کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کو شوخ رنگ پسند ہے، ایک نے ساری عمر جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور دادی جو ہے وہ ہماری اندھی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بیٹے سے ایک دن کہتی ہے کہ تمہارے جو ہمارے چچا جو تھے ان کو کہتی ہے کہ مجھے ان کی قبر پہ لے کے چلو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں جاؤں۔ بلکہ وہ مجھے خواب میں آئے تھے رات کو اور یہ کہہ رہے تھے میں تو ویسے پڑا ہوں قبر میں، کھلے عام پڑا ہوا ہوں اور مجھے اڑاؤ کوئی چیز۔ اور تو اس نے پھر جو بیٹا ہے وہ جاتا ہے اور ان کی قبر بنواتا ہے، اور بڑی خوبصورت سی قبر بنوا کے تو ایک دن آ کے ماں کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے خواب میں یہ کہا تھا تو میں نے ان کی قبر پختہ کرا دی ہے اور بڑی اچھی کرا دی ہے۔ تو دادی کہتی ہے کہ مجھے جا کے دکھاؤ۔ تو وہ قبر حالانکہ وہ اندھی ہے لیکن وہ اس کو انگلی پکڑ کے ان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میں بھی ساتھ ساتھ ہوں ان کے ساتھ، اب میں بچہ ہوں اور ان کے ساتھ جا رہا ہوں، قبرستان میں پہنچتا ہوں تو اس کو بتاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ قبر ہے۔ وہ اس کو ہاتھ لگاتی ہیں، قبر کو چاروں طرف سے دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد اس کا جو تعویذ ہے یعنی جو جس کے اوپر نام لکھا ہوا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو کہتی ہیں اندھے میں، اب یہ دیکھیے مزاج کا فرق، یعنی ان کو اچھی چیزیں پسند ہیں، ان کو خوبصورت چیزیں پسند ہیں، وہ ان سے محبت کرتی ہیں، وہ کرتی رہیں ساری عمر، ان کی چیزیں سینت سینت کے رکھتی رہیں، لیکن آخر میں وہ اپنے بیٹے سے کیا خواہش کر رہی ہیں کہ بیٹا جب میں مروں اور میری قبر بناؤ تو اس سے اونچی بنانا۔ اب اس سے وہ جو مزاج ہے انسان کا اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس طرح ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ زندگی کو سمجھنے کی، اس کی انسانی نفسیات کو سمجھنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ مثلا میں سیر کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں ایک جگہ پہ پارک میں سفر کر رہا ہوں اور سیاست کے حوالے سے مباحث وہ جاری ہیں، تو میرے لیے وہ ایک جگہ پہ کتوں کا ایک غول آتا ہے اور وہ وہاں پہ ایک دائرے میں گھومتے ہیں اور ایک جگہ جیسے ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ایک ٹانگ اٹھا کے فارغ ہو جاتا ہے، تو میرے لیے وہ سیاست کا جو ماحول ہے وہ اس کے اندر جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے زندگی کو تو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اس میں بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے جس میں آپ زندگی کو سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی اصل میں ہے کیا۔ تو یہ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کو، میری زندگی کو کوئی ایسی نہیں ہے جسے آپ مثال کے طور پہ پیش کریں، یا میری زندگی کسی سیاستدان کی زندگی نہیں ہے۔ بالعموم یہ جو پڑھی جاتی ہیں آپ بیتیاں سیاستدانوں کی پڑھی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی پڑھی جاتی ہیں جو شوبز کے رہے ہوں، ایک ادیب کی آپ بیتی اس میں اگر کچھ ہے تو وہ زندگی کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں وہ واقعات اہم نہیں ہیں، ان واقعات کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زندگی کیا کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے زندگی کے حوالے سے، وہ اہم ہے اس میں، کہ ہر واقعہ آپ کو کیا سجھاتا ہے زندگی کے بارے میں، کون سا رخ آپ کے اوپر کھولتا ہے۔ ہم جو اس زمین پر پھینک دیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو ہم جو پھینکے ہوئی ہیں اس میں، اس لایانیت میں سے کیسے کوئی معنویت برآمد کر سکتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کو کوشش نظر آئے گی۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اس میں
زندگی کو سمجھنے کی کوشش نظر آتی ہے، اپنے عہد کو سمجھنے کی کوشش نظر آتی ہے، لیکن وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں زمین پر پھینک دیا گیا ہے، تو ہمارا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ساحر لدھیانوی نے جو کہا تھا اس مصرعے کو ذرا سی ترمیم کے ساتھ اگر پڑھا جائے، یہاں کشور نائی صاحبہ، افضال احمد سید صاحب اور انور حسن رائے صاحب موجود ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے شاعری سے، اور اخلاق صاحب ہیں، تو امید ہے کہ یہ لوگ اس کا برا نہیں مانیں گے کہ یہ ترمیم ساحر لدھیانوی کے مصرعے میں کیوں کی گئی ہے۔ وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے میرے لیے، تو حمید شاہد صاحب سے کہا جا سکتا ہے تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے کسی کے لیے۔ تو یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اپنی یادیں قلم بند کی ہیں، تو وہ کون سے آڈینس ہیں؟ کیا وہ وہی لوگ ہیں، کیا وہ وہی ریڈرز ہیں جنہوں نے خاص طور سے ان کے افسانے بھی پڑھے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان یادوں کو قلم بند کر کے یہ بعض ایسے پڑھنے والوں تک بھی ان کی رسائی ممکن ہوگی جو اپنے عہد کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو زندگی کو ایک ادیب کی آنکھ سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ جی حمید شاہ صاحب۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کتاب کون پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا، اب تو یہ ظاہر ہے اب سب کی دسترس میں ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو فرد وہ جو سمجھتے ہیں کہ کیسے زندگی ایک بامانی صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو زندگی کو سمجھنے کے لیے بہرحال جنہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے کتاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ کوشش بھی کی ہے، مثلاً آپ دیکھیے کہ اس پورے زندگی نامے میں آپ محسوس کریں گے کہ میرا اپنا رویہ بدلتا رہا ہے، اور معاف کرنا یہ گڑبڑ ہو گئی، گلا جو ہے کچھ ایسا ہے۔ تو مثلاً آپ دیکھیے محبت کے بارے میں بالعموم کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی نظر میں ہو جاتی ہے اپنا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اسے سیکھنا پڑتا ہے اور اسے ساری عمر سیکھنا پڑتا ہے، اور جتنا جتنا آپ دیتے جائیں گے، عطا کرتے جائیں گے، محبت اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو اس رویے نے یا اس خیال نے میری زندگی کو بہت بہتر کیا، بجائے اس کے کہ میں نظر کے دھوکے میں رہتا۔ میں نے زندگی کو یا محبت کو اپنے تجربے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ اس میں ایک ایسا آپ کو ناقد بھی نظر آئے گا جو لوگوں کے اوپر طعنہ زن ہوتا تھا پہلے شروع میں، اور بڑے شدید جملے بھی کسنے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو آخر پہ وہ اپنا رویہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا سبب بتاتا ہے وہ، اور اس کا سبب یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی برے سے برا شخص خوبیوں کو بغیر نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص برائیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، ہر خیال برا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جس میں اچھائی آپ کو تلاش کی جانی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو یا اپنی نظر کو پہلے اس طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ شہد کی مکھی کی طرح کیوں نہیں بنتے کہ اس میں سے زندگی کا رس چوسیں؟ آپ ایسی مکھی کیوں بنتے ہیں جو غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے؟ ہمیشہ آپ کو خوشبو کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو زندگی کو آپ جس رخ سے بھی آپ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نفرت والی گلی میں گھس جائیں، اور چاہیں تو خوشبو والے باغیچے کی طرف اپنا رخ موڑ لیں۔ تو زندگی کو بتانے کا یا گزارنے کا جو چلن ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، اور ساری عمر سیکھنا پڑتا ہے، اور ہر مرحلے پہ آپ کو اندر بیدار رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آپ کو گزرنا ہے اور کہاں سے نہیں گزرنا۔ خواتین و حضرات، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
حمید شاہد صاحب نے اس سوال کے اس پہلو سے صرف نظر کیا ہے جو انہیں دانستہ چھیڑنے کے لیے کیا گیا تھا، اور گفتگو خاصے سنجیدہ موضوع کی طرف چلی گئی ہے۔ چلیے براہ راست پوچھتے ہیں کہ حمید شاہد صاحب نے اس میں وہ جو اپنی زندگی کے کچھ تھوڑے سے رومانی واقعات لکھے ہیں، جن میں خود ان کی شادی کا واقعہ، بیگم کی پسندیدگی کا واقعہ، اور پھر اس کی جو پوری ایک صورتحال بنتی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ کتنے فیصد بیان ہوا ہے یہ حمید شاہد صاحب ہمیں بتائیں۔ نہیں، مجھے کبھی جھجک نہیں رہی اس کو تسلیم کرنے میں کہ میری زندگی کو بنانے میں میری بیگم یعنی یاسمین کا بہت حصہ ہے، میری والدہ کا، اور پھر اس کے بعد میری بہن کا جو فوت ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں جب یہ یاسمین آئی ہے تو وہ اس لیے کہ اس نے مجھے بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔ بچوں کی دیکھ بھال اسی نے کی، اور ظاہر ہے اب ایسی عورت سے آدمی محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، تو ساری عمر کے لیے اس نے مقروض کر دیا۔ ساری آپ دیکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اس دفعہ اتفاقاً نہیں آ سکیں، تو ایسا ہوا تھا کہ میری منگنی تو کہیں اور ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے میرے چچا کے ہاں تھی، اور وہ ذرا جیسے زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں گاؤں میں والوں میں، تو وہ ایسے چلے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اسی دوران میں ہی یہ خاتون ہمیں نظر آ گئی، تو وہ واقعات اس لیے وہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو پھر اس کے بعد جو تعلق بنا تو ابھی تک جا رہا ہے الحمدللہ، اور آگے بھی چلے گا انشاءاللہ زندگی بھر۔ تو میں اکثر اس میں ایک جگہ پہ میں نے واقعہ بھی لکھا اور افسانہ بھی لکھا اس پہ، اور اس کو اس میں بھی بیان کیا۔ وہ یوں تھا کہ جس وقت میرا یہ بائی پاس ہونے سے پہلے ایک دفعہ میں یکدم بے ہوش ہو گیا، اور بالکل ایسے لگا جیسے زندگی سے سلسلہ کٹ گیا ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس میں بیچ میں کئی وقت گزر گئے، اور اس بیچاری نے مجھے کھینچ کے بستر کے اوپر لٹایا اور میرے ٹانگیں اٹھا کے خوب اس نے ہلائیں اور جھٹکے دیے چھاتی کو، تو میری سانس جب بحال ہو گئی تو یکدم تو اس نے کہا یہ تو چلا جاتا اگر میں اس کو اس طرح نہ اس کی مدد کرتی۔ تو میں رات کو کہیں اٹھا تو وہ بستر اس پہ جائے نماز پہ جھکی ہوئی تھی، سجدہ لمبا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنی دیر ہو گئی ہے سجدے سے اٹھ نہیں رہی۔ اٹھی تھی تو رو رو کے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے ان سے پہلے بھیجنا، انہیں میری زندگی میں نہ بھیجنا۔ تو میں نے کہا نہیں، دعا ایسے کرتے ہیں کہ دونوں جب جائیں تو اکٹھے جائیں، تو ایسا ہی ہے۔ تو محبت تو یہ ہے کہ میں نے سیکھی ہے اس سے، اس نے مجھے سکھایا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں لکھنے پڑھنے میں مصروف رہا ساری عمر، یا بینکنگ میں رہا، تو جب میں گھر میں آتا تھا تو میرے لیے ایک جنت والا سما ہوتا تھا، یعنی میرے بچے کتابیں جہاں پڑھی ہیں کھلی ہوئی وہاں پڑھی ہیں، بچوں کو اس نے بتایا ہوا تھا کہ یہ بچے بابا کے کاغذات ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اور بچے الحمدللہ پھر اس نے سنبھالے سارے، کوئی یونیورسٹیوں میں گئے، وہ پڑھتے پڑھتے اب سارے جابز میں ہیں، بچیاں ہماری 4 بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اور الحمدللہ سارے اپنے جاب کر رہے ہیں، اور شادیاں ان کی ہو گئیں۔ تو اس میں بہت سارا ایسا اسی محبت کا ہے جو میں نے سیکھی، اس سے سیکھی یا زندگی سے سیکھی۔ تو آپ یہی سننا چاہتے تھے تو میں اس اعتراف کو سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ جی شکریہ حمید شاہد صاحب، یقیناً ہم یہ سننا چاہتے تھے۔ حمید شاہد صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اس کے بارے میں ہماری بات یاسمین بھابھی سے ہوئی ہے، اور وہ اس واقعے کو جس طرح بیان کرتی ہیں وہ بہت ہی ہاربل واقعہ ہے کہ حمید شاہد صاحب کس طرح ایک دم بے ہوشی کے، گہری بے ہوشی کے فیز میں گئے، اور اس صورتحال میں جب کہ دائیں بائیں کے لوگوں نے اور گھر کے دوسرے افراد نے انہیں اٹھانے سنبھالنے کی کوشش کی، تو ایک وقت پر مایوسی کا اظہار کر دیا کہ نہیں یہ شاید اب نہیں سنبھل پا رہے، تو ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ لیکن بھابھی کا خیال یہ تھا کہ اگر اس وقت انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ ریوائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو بھابھی یہ بتاتی ہیں کہ سارا گھر اس کے خلاف تھا، لیکن میں ان کی اس صورتحال کو دیکھ کر ان کے سینے پر
مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی اور ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میرے ہاتھوں کی جان ختم ہو گئی ہے, میرے جسم میں ہمت ختم ہو گئی ہے, لیکن بس ایک چیز مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی کہ یہ آدمی زندہ رہے. اس وجہ سے میں اس ساری قوت کو استعمال کروں اور اسے بچانے میں کامیاب ہو جاؤں, اور للہ الحمد کہ وہ بچانے میں کامیاب ہو گئیں. اور آج ہم ابھی شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اس کتاب کی خواتین و حضرات خوبیوں کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے. پچھلے برس اس کتاب کا ایک انوگرل سیشن ہوا تھا. ہم اس سیشن میں بھی بات کر سکتے تھے, لیکن ابھی سامنے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ اس سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم حمید شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انہوں نے جو یادیں قلم بند کی ہیں ان کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو بھی, اپنے عہد کے واقعات کو بھی, اور خود ایک وسیع دائرے میں انسانی صورتحال کو جو ان کے مشاہدے میں آئی بڑی خوبی سے بیان کیا ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات ہم نے حمید شاہ صاحب سے پچھلے برس کے سیشن میں بھی کہی کہ بھائی آپ کے ہاں افسانوں میں بعض جگہ ہمیں رکنا پڑتا ہے اور بعض چیزیں ہماری راہ میں حائل ہوتی ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ خوشبو کی دیوار کے پیچھے کا اسلوب, مزاج, انداز تحریر ایسا ہے کہ جو اپنے ساتھ بہائے لیے چلا جاتا ہے, اور آدمی ایک بار پڑھنا شروع کرے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یقیناً یہ ایک اچھی کتاب ہے, اور آپ لوگوں میں سے جو بھی یادیں پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. آپ سب کی آمد کا اور اس سیشن میں شرکت کا شکریہ. ٹھہر جاؤ مبین. اصل میں یہ کتاب جب میں پڑھ رہی تھی تو 150 صفحے تک مجھے داد کے, نان کے, فلاں 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 سب نظر آئے جو میری زندگی میں اس طریقے سے نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ یہ اس سے تم نے 150 صفحے میں مجھ سے پڑھوائے ان لوگوں کے بارے میں جو حیات نہیں ہے, جو ماضی ہیں. اس پہ اس نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا دیکھیے ہر ایک کا اپنا ماضی ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا مستقبل ہوتا ہے. آپ کا ماضی پاکستان تھا اور تحریک پاکستان تھی, میرا ماضی ایک گاؤں تھا اور یہاں پہ بزرگوں کی باتوں کو ایمان سمجھا جاتا تھا. تو اسی میں پرورش پایا. اور یہ صحیح ہے کہ یہ بہت نیک آدمی اور بہت نیکی کے کام کیے بچوں کو پڑھانا, جو ایک طریقہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں سے کہ بیوی جو اس کی ہے وہ کمال عورت ہے, سارے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری اس نے خود لی. اس نے کہا مجھے 2 کام کرنے ہیں, ایک نوکری کرنی ہے اور دوسرے افسانے لکھنے. اور اس نے کہا اچھا میں تمہیں یہ کام کرتے رہو, میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی. تو ایسی بیویاں ہر ایک کو نہیں ملتی, شاید تمہیں بھی نہیں ملی. میرے تو نالج میں ہے ہی نہیں کوئی ایسا شوہر جو کہے کہ بیوی نے کیا کہا. لوگ تو ایسے شوہر تھے میں نے دیکھے ہوئے جو کہتے تھے کہ تم نے شاعری شروع کر دی ہے, اچھا کیا بات ہے. تو اس کی زندگی میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ بہت سنجیدہ اور بہت سادہ آدمی ہے, بہت اچھی. جی بہت شکریہ کشور نائک صاحبہ. یقیناً بھابھی کی تعریف بجا ہے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو حمید صاحب, مبین صاحب.